بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم یہ 9th کلاس کی پوئم ہے ڈیفوڈلز، بہت ہی خوبصورت۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور تھوڑی سی اس کی جو وضاحت ہے، تاکہ جو طالب علم ہے وہ کویسچن آنسر جو آتے ہیں اس میں سوالات جوابات وہ دے سکے، اور اس کو اس کی جو سمری ہے وہ سمجھ آ جائے اچھے طریقے سے۔ یہ ڈیفوڈلز گل نرگس، ہماری زبان میں کہتے ہیں نرگس کے پھول، تو یہ بہت خوبصورت ہیں اور شاعر ان کو دیکھتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ استعاراتی اور تشبیہ کے انداز میں بڑے خوبصورت انداز میں وہ جو منظر ہے وہ پیش کرتا ہے، تخیلاتی جو ہے نا قوت کی مدد سے، جو کہ شعراء میں عموماً پائی جاتی ہے کہ وہ ایک سادہ سی چیز کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔ نظم ہے: I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills۔ وانڈر کا معنی ہوتا ہے گھومنا، اور اگر کوئی کام بار بار ہوا ہو یا کہیں کسی آدمی نے ایک دفعہ کیا ہو تو اس کے لیے یہ ماضی کا جو صیغہ ہے پاس انڈیفینٹ وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسے یہ آئی وانڈرڈ، میں گھوم رہا تھا، لونلی تنہا، ایز اے کلاؤڈ ایک بادل کی طرح، جیسے بادل ہوتا ہے اور ہوا آتی ہے تو وہ کبھی کہیں اور کبھی کدھر بادل چلا جاتا ہے، تو ایسے ہی وانڈر کا معنی ہوتا ہے ادھر ادھر چکر لگانا۔ تو کہتا ہے میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، ایز اے کلاؤڈ ایک ایسے بادل کی طرح، دیٹ فلوٹس آن ہائی جو کہ تیرتا ہے، آن ہائی بلندی پہ، اوور ویلز وادیوں، اینڈ ہلز اور پہاڑیوں پہ۔ ویل کہتے ہیں وادی کو، دو پہاڑوں کے درمیان جو نیچی جگہ ہوتی ہے اس کو ویل کہتے ہیں، اینڈ ہلز اور پہاڑیوں پہ، جیسے وہ بادل ہوتا ہے نا اس بادل کی طرح۔ یہ خوبصورت تشبیہ ہے کہ شاعر نے اپنے گھومنے پھرنے کو جو ہے نا وہ بادل کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ وین آل ایٹ ونس، جب اچانک، آئی سا اے کراؤڈ، میں نے ایک مجمع دیکھا۔ کراؤڈ مجمع جس میں بہت سے افراد ہوں، چند افراد، چند چیزوں کے مجموعے کو کراؤڈ کہتے ہیں۔ اے ہوسٹ آف گولڈن ڈیفوڈلز، ہوسٹ مجموعہ، ہجوم، آف گولڈن ڈیفوڈلز سنہری گل نرگس یا نرگس جو پھول ہیں ان کا، سنہری گل نرگس کا ہوسٹ ہجوم، beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze۔ beside کا معنی ہوتا ہے قریب، متصل، جھیل سے متصل۔ ایک جھیل تھی وہاں پہ لیک، اور اس کے کنارے پر جو ہے نا وہ ڈیفوڈلز لگے ہوئے تھے۔ beneath the trees، درختوں کے نیچے، اس کے اوپر بڑے بڑے درخت ہیں۔ فلٹرنگ جو لہرا رہے تھے، فلٹر لہرانا، اینڈ ڈانسنگ اور جھوم رہے تھے، ناچ رہے تھے، ان دا بریز، باد صبا، جو صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، جو ایسی ٹھنڈی ہوا جو اچھی لگتی ہے اس میں۔ کنٹینیوس ایز دا اسٹارز دیٹ شائن اینڈ ٹوئنکل آن دا ملکی وے۔ کنٹینیوس وہ مسلسل لگاتار لگے ہوئے تھے، ایز دا اسٹارز ستاروں کی طرح، جیسے ستارے ہم رات کو دیکھتے ہیں تو وہ آگے پیچھے، یعنی ستاروں کا مجموعہ ہوتا ہے اور وہ متصل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ستارہ دیکھا پھر کہیں اور ستارہ، جیسا کہ اگر موسم خراب ہو یا آلودگی بہت زیادہ ہو ویسے ہوتا ہے، تو اگر صاف ہو آب و ہوا جو ہے نا وہ صاف ہے موسم، اور آلودگی نہیں ہے تو پھر ستاروں کا جھرمٹ نظر آتا ہے۔ تو ویسے کنٹینیوس مسلسل تھے، ایز دا اسٹار ستاروں کی طرح، ان ستاروں کی طرح، دیٹ شائن آگے اس کا وصف ہے جو چمکتے ہیں، اینڈ ٹوئنکل اور ٹمٹماتے ہیں، کبھی جلتے کبھی بجھتے ہیں، آن دا ملکی وے، کہکشاں میں۔ کہکشاں کسے کہتے ہیں؟ یعنی بہت سے ستارے، لاکھوں ستارے، ان کے مجموعے کو، جیسے یہ ہمارا سورج ہے نا، یہ ایک سٹار ہے، ستارہ ہے، ایسے اور بھی لاکھوں ہیں، ان کے مجموعے کو، ایک یوں کہہ لیں سادہ لفظوں میں محلے کو جو ہے نا وہ کہکشاں کہا جاتا ہے، اور اس کا ہمارا جو محلہ ہے ہمارے سورج کا، اس کو ملکی وے کہتے ہیں۔
کہتے ہیں کنٹینیوس ایز دا اسٹارز دیٹ شائن، وہ لگاتار لگے ہوئے تھے جیسا کہ ستارے ہوتے ہیں، دیٹ شائن جو کہ چمکتے ہیں اور ٹمٹماتے ہیں، آن دا ملکی وے کہکشاں میں، دے اسٹریچڈ ان نیور اینڈنگ لائن، وہ پھیلے ہوئے تھے، اسٹریچ کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، ان نیور اینڈنگ نہ ختم ہونے والے، اینڈ کا معنی ختم ہونا، نیور کبھی نہیں، کبھی نہ ختم ہونے والے لائن کی تار میں، اتنی لمبی کی تار تھی، یوں لگ رہا تھا کبھی ختم نہیں ہوگی. along دا مارجن آف اے بے، ایک خلیج کے کنارے کے، خلیج کہتے ہیں پانی کا وہ حصہ جو خشکی کے اندر دھنسا ہوا ہو، تو وہ پانی جو ہے نا وہ خشکی کے اندر تھا دھنسا ہوا، یعنی جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ کوئی سمندر جو ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ خشکی کے اندر ہے، تو اس کو بے کہتے ہیں. 10,000 سا آئی ایٹ اے گلانس، 10,000 سا آئی سا، اور شعری ضرورت کی بنا پر لفظ آگے پیچھے کیے گئے ہیں. میں نے دیکھے ایٹ اے گلانس، ایک ہی نظر میں، ٹاسنگ دیئر ہیڈز ان سپرائٹلی ڈانس، ٹاس کا معنی پھیلنا ہوتا ہے، پھینکنا ہوتا ہے، ٹاس جو کرتے ہیں نا کھیلتے ہوئے، پھینک رہے تھے اپنے سر، ان سپرائٹلی ڈانس. سپرائٹلی ایڈجیکٹو ہے، اس کا معنی زندہ دل، خوش طبع، خوش طبی والے ڈانس، ناچ میں، یعنی طبیعت اچھی ہو تو جب کوئی چیز جاندار انسان بھی ناچتے ہیں نا، کوئی خوشی کا موقع ہو تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ناچنا کیا ہوتا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا ہوتا ہے. تو گویا وہ خوش طبی والے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ناچ میں وہ اپنے جو سر ہیں وہ پھینک رہے ہیں اور وہ ناچ رہے ہیں. دا ویوز beside them danced but they outdid the sparkling waves in glee. کہتے ہیں ویوز لہریں، beside them ان کے قریب ہی، ڈانس وہ بھی ناچ رہی تھی. یہ کوئی کام ہو رہا ہو ماضی میں یا ایک دفعہ ہوا ہو، ماضی مطلق کے ساتھ پاس انڈیفینٹ کے ساتھ اس کو بیان کر دیتے ہیں. کہتے ہیں لہریں بھی ناچ رہی تھیں، لیکن لہروں کا جو ہوتا ہے نا آنا، آپ دیکھتے ہیں جب ہوا چل رہی ہو تو لہریں، یا پانی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جاری ہو، بہنے والا ہو، تو اس میں لہریں جو ہوتی ہیں، تو بٹ وہ ان کو وہ ڈانس کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، گویا وہ ڈانس کر رہے تھے لہریں. بٹ دے، لیکن وہ، آؤٹ ڈیڈ دا اسپارکلنگ ویوز، ان چمکدار لہروں سے سبقت لے گئے تھے، ان گلی خوشی میں. آؤٹ ڈو کا معنی ہوتا ہے کسی کو کاٹ جانا، سبقت لے جانا. کہتے ہیں ان کے جو خوشی ہے وہ زیادہ تھی، یہ زیادہ خوش تھے، ان کا ڈانس زیادہ تھا. A poet could not but be gay، ایک شاعر could not but be کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے بغیر نہ رہ سکنا، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے خوش ہوئے بغیر نہ رہ سکا. گے ایڈجیکٹو ہے، اس کا معنی خوش ہے، اور معنی بھی آتے ہیں لیکن اس کا معنی خوش بھی ہوتا ہے. ان سچ آ جوکنڈ کمپنی، ایسے خوشی والے کمپنی صحبت میں. اب ظاہر بات ہے ماحول خوشگوار ہو تو بندہ متاثر ہوتا ہے نا، خوش ہوتا ہے. تو کہتے ہیں شاعر بھی خوش ہوئے بغیر نہ رہ سکا، ان سچ آ جوکنڈ کمپنی، ایسے خوشی والی صحبت میں. I gazed and gazed but little thought what wealth the show to me had brought. گیز کا معنی تکنا ہوتا ہے. کہتا میں تکتا رہا اور دیکھتا رہا، تکا اور تکا، دیکھا اور دیکھا، but little thought، لیکن کم سوچا. what wealth، کون سی دولت، the show، یہ منظر، to me، میری طرف، had brought، لایا تھا. but little thought، لیکن کم سوچا. وہ لائٹ چلے گئی تھی ذرا اس لیے. what wealth the show to me had brought، کیا دولت یا کون سی دولت، the show، وہ منظر، to me، میری طرف، had brought، لایا تھا. bring، brought لانا. مطلب یہ ہے کہ میں وہ نظارے میں اتنا جو ہے نا وہ ڈوب گیا کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ اس کی طرف دھیان میرا بہت کم گیا، یہ تھوڑا گیا. for oft، کیونکہ اکثر، when on my couch I lie in vacant or in pensive mood، جب، when، جب، on my couch، اپنے بستر پہ، I lie، میں لیٹتا ہوں. in vacant، vacant کا معنی تھا خالی، خالی، اور in pensive، یا غور و فکر والے موڈ، مزاج میں. مطلب یہ کہ جب میں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں اور غور و فکر میں کر رہا ہوں، یا پھر یہ کہ ویسے جو ہے نا فارغ لیٹا ہوا ہوں. they flash upon that inward eye، فلیش اپون کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اچانک آ جانا، وہ اچانک آ جاتے ہیں. انورڈ آئی، اس اندرونی آنکھ میں، یعنی وہ جو دل کی جو آنکھ ہے نا اس پر وہ اچانک اس کے سامنے آ جاتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ سارا منظر جو میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، میرے دماغ میں، ذہن میں وہ سارا منظر آ جاتا ہے. which is the bliss of solitude، جو کہ سعادت ہے. بلس کا معنی تھا سعادت، سولیچوڈ تنہائی، تنہائی کی جو سعادت ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ تنہا لیٹا ہوا ہو
اور اس کو کوئی اچھا وقت یاد آ جائے، اچھا نظارہ یاد آ جائے، تو یہ بھی ایک بلی سعادت ہے۔ ادروائز نہیں تو بندہ منفی سوچ رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ پریشان نہ ہو انسان، اچھے خوشگوار موڈ میں تنہا لیٹا ہوا، تو یہ ایک سعادت ہے۔ which is the bliss of solitude and then اور پھر my heart with pleasure fills، میرا دل خوشی سے fills بھر جاتا ہے، and dances with the daffodils اور گل نرگس، وہ جو نرگس پھول ہیں ان کے ساتھ ڈانسر ناچتا ہے۔ یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے، کوئی بھی پویم آپ پڑھتے ہیں تو اس کا جو سٹرکچر ہے وہ، اور اس کی جو ٹرانسلیشن ترجمہ وہ سمجھنا۔ پھر اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ اس کی سمری جو ہے وہ یاد کریں، کویسچن آنسر آپ جو ہے نا اس کے وہ لکھیں، جو گرامر آپ نے سیکھی ہے اس کی مدد سے۔ اور اگر نہیں لکھنے آتے تو پھر ظاہر بات ہے یہ جو گائیڈ سے مل جاتی ہیں ان کی مدد سے بندہ وہ چیزیں یاد کر لے، لیکن ساتھ گرامر کو بھی پڑھنا چاہیے، اور ترجمہ جو ہے وہ گرامر کے مطابق جو سٹرکچر ہے جملوں کا اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو یا کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو آپ مجھ سے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا اس کو ایکسپلین کرنے کی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔